بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول رم جھم برسا موسم کی لاسٹ ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول۔ تم یہاں کتنے لوگوں کو چاچا ماما کہتے ہو؟ وہ سب تمہاری ماں کے سگے تو نہیں ہیں؟ ایک تو وہ ماں تک بڑی بڑی جلدی جلدی پہنچتی تھی، وہ دانت پیس کر رہ گیا، تب کندھے سے بیلچہ اتار کر وہ زمین پر مارتے ہوئے بولی، جاؤ ماسٹر اپنا کام کر رہا ہوں ورنہ ابھی جیل پہنچا دوں گی۔ حوالدار کی بیوی ہوں، سب جانتے ہیں مجھے۔ واقعی میرا مطلب ہے تم حوالدار کی بیوی ہو؟ تو لوگ مجھے حوالدارنی کیوں کہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں مذاق تھا، جیسے کہہ رہی ہو اتنا جی نہیں سمجھ سکتے، تو وہ سر کھجاتا ہوا بولا، ہوں تو حوالدارنی صاحبہ کب لکھوا رہی ہو میری رپٹ؟ بہت شوق ہے تمہیں جیل جانے کا؟ جیل جانے سے زیادہ پھانسی چڑھنے کا شوق ہے، اور اس کے لیے مجھے تمہیں قتل کرنا پڑے گا۔ وہ رات اس سے انتقام کے جتنے منصوبے بناتا رہا، ان میں سے اس قتل کا بھی شامل تھا، اور اب مذاق میں ہی صحیح اس کا اظہار کر گیا تھا۔ تو قتل کرے گا مجھے؟ ارے اس سے پہلے میں وہ بیلچہ اٹھا کر اس کی طرف لپکی تو وہ بکھلا کر یوں بھاگا کہ بجائے پل پر چڑھنے کے نہر میں کود گیا، اور وہ کنارے پر کھڑی للکار رہی تھی۔ اس کا نام بخت آور تھا، اور وہ شروع سے ایسی نہیں تھی، بلکہ وہ بہت متحمل مزاج، صابر اور قدرے مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، وہ اپنے گاؤں میں واحد لڑکی تھی جس نے مڈل پاس کیا تھا، اور وہ اس سے آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن گاؤں میں اس سے آگے تعلیم ہی نہیں تھی، اور اماں ابا سے کوئی بھی اسے کسی قریبے شہر بھیجنے کو تیار نہیں تھا، اور اس نے بھی محض اماں کی وجہ سے ضد نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ گھر کا زیادہ کام کاج وہی کرتی تھی، اور اس سے یہی خیال تھا کہ اگر وہ کہیں چلی گئی تو اماں کو پریشانی ہوگی۔ اپنے شوق کی قربانی دے کر وہ مکمل گھرداری میں لگ گئی تھی۔ اس کی ہم جولیاں جو بھی کچھ کر رہی تھیں تو میں اس لیے بھی اسے زیادہ محسوس نہیں ہوا۔ پھر وہ مڈل تو پاس کر ہی چکی تھی، اور اپنی سہیلیوں میں بہت پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی۔ ذرا سی بات میں وہ اس سے مشورہ لینے آ جاتی ہیں، اور سچ یہ کہ ایسے میں نااہل بھی اہل ہو جاتا ہے، دوسروں کو اچھے برے میں تمیز سکھاتے سکھاتے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ خاصی سمجھدار ہو گئی تھی۔ کیا کہا؟ شیدے نے تجھے نہر پر بلایا ہے؟ خبردار جو تو گئی، ارے تجھے نہر میں ڈبو کر چلتا بنے گا، اور تیری لاش بھی نہیں ملے گی۔ سکینہ بڑے شوق سے اسے بتانے آئی تھی، اور اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا۔ صاف منع کر دے شیدے، اور کہہ دے اگر وہ تیرے بغیر نہیں رہ سکتا تو شادی کر لے تجھ سے، اس طرح ملنا اچھی بات نہیں، اور تجھے نہیں پتہ یہ لڑکے بڑے بدماش ہوتے ہیں۔ پھر سکینہ کے کان میں جانے کیا کہہ کر وہ دل پر پتھر ہاتھ رکھ کر بولی، ہائے اللہ۔ اس طرح وہ اپنی ساری ہجولیوں کو سمجھاتی تھی، جس سے ان کے عاشق نامدار اس کے دشمن ہو گئے۔ ان کی نظر میں وہ ظالم سماج تھی جو ان کی محبوباؤں کو ان سے ملنے سے روکتی تھی، اور خود بھی کسی کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ پہلے تو سب نے اسی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ چٹان تھی، اور اس سے سر ٹکرا کر مایوس ہونے کے بعد ہی کسی نے سکینہ کو اپنے جال میں پھانسا تھا، تو کسی نے نادی کو، اور اب یہاں وہ بھی رائے حائل ہو رہی تھی جب ہی سب نے اس کے خلاف محاذ بنا لیا اور باقاعدہ اسے تنگ کرنے لگے۔ سارا دن اس کے دروازے کے سامنے سے آتے جاتے آوازیں کستے، اور جب وہ کھیت پر ابا کو روٹی دینے جاتی تو اس کے پیچھے لگ جاتے کہ اسے براہ راست چھیڑنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ پھر بھی یہ صورتحال خاصی پریشان کن تھی۔ ادھر وہ گھر سے نکل کر پہلا موڑ مڑتی تھی کہ وہ سب کسی طرف سے نکل کر اس کے پیچھے چلتے ہوئے کورس میں گانا بھی شروع کر دیتے۔ تیری عمر ہے 16 سال، زمانہ دشمن ہے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اسے پلٹ کر جواب نہیں دینا، ورنہ وہ سب اور شیر ہو جائیں گے، اور وہ یہی کر رہی تھی، جبکہ اندر اس کا دل پتے کی طرح لرزتا تھا، کیونکہ بہرحال وہ ایک لڑکی تھی، اور اتنے ہٹے کٹے لڑکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر کسی دن ان لڑکوں نے اس کے پیچھے چلنے کی بجائے سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا تو وہ بھاگ بھی نہیں سکے گی۔ کئی بار اس نے سوچا کہ وہ ابا یا اماں کو بتا دے، لیکن اس خیال سے رہ گئی کہ بڑوں میں بات پہنچ کر کہیں خون خرابہ نہ کرا دے۔ اماں ایسے بیمار رہتی تھی، اور ابا کمزور۔ دوسروں کے مسائل حل کرنے والی اب اپنے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ آوارہ لڑکے جو پہلے اس سے کافی فاصلے پر چلتے تھے، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اگر یہی حال رہا تو زیادہ دن نہیں تھے وہ جو اس کے سامنے آن کھڑے ہوتے۔ اس تصور سے وہ کانپ جاتی تھی۔ اس وقت وہ ابا کو روٹی دے کر واپس آ رہی تھی، اور سخت خوفزدہ تھی، کیونکہ پیچھے اب بیہودہ گانوں کے ساتھ اسے مخاطب کر کے فلمی ڈائلاگ بولے جا رہے تھے۔ کسی ساڑھے والوی تک سجنا آ بھر کر کہا گیا تو اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، مینوں دس دیو ہویا کہ قصور میرے کولوں۔ اس کی رفتار کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی، اور اب تو آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ اسے لگا جیسے ابھی کوئی ہاتھ اس کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی، اور سچ مچ گرنے کو تھی کہ سامنے سے ایک پولیس والے کو آتے دیکھ کر اس نے بے اختیار اسے پکار لیا۔ سنو۔ کون؟ میں؟ اس نے رک کر اپنی طرف اشارہ کیا تو وہ جلدی سے بولی، ہاں تم۔ دیکھو وہ لڑکے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اس نے ان لڑکوں کی طرف دیکھا کہ وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے،
تب وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، کون تھے یہ؟ یہیں رہتے ہیں؟ ہمارے محلے میں بہت آوارہ ہیں، روزانہ میرے پیچھے لگ جاتے ہیں اور گھر میں بھی چین سے نہیں رہنے دیتے۔ جب دروازے کے سامنے سے گزرتے ہیں آوازیں کستے ہیں۔ جلدی جلدی بتا کر کہنے لگی، تم ان کا کوئی انتظام کر دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ فکر نہیں کرو، انتظام ہو جائے گا، آئندہ یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ ویسے تم جاتی کہاں ہو؟ اس نے اطمینان دلا کر پوچھا۔ ابا کو روٹی دینے، وہ وہاں چودھری بوٹا کے کھیت پر کام کرتے ہیں۔ تم کیوں جاتی ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی نہیں ہے تمہارے گھر میں، کوئی بھائی وغیرہ؟ نہیں، بس اماں ہیں، وہ اتنی دور چل نہیں سکتی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں اور مجھے ان لڑکوں کے نام بتا دو، میں ڈی ایس پی صاحب سے کہہ کر ان کا صحیح بندوبست کرواتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ تو نام بتانے میں وہ ہچکچائی کہ کہیں اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ ڈرو نہیں، تمہارا نام نہیں آئے گا۔ اس نے حوصلہ دیا تو وہ رک کر بولی، پھر بھی وہ سمجھ تو جائیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے مجھے تمہیں پکارتے ہوئے دیکھ لیا۔ تم خام خواہ ڈر رہی ہو، خیر میں خود معلوم کر لوں گا۔ بس جی، یہ میرا گھر ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ گھر کے سامنے رک کر بولی، پھر چک اٹھا کر اندر جانے لگی کہ وہ پکار کر بولا، سنو، میرا نام صفدر حسین ہے، اس سامنے چوک سے دائیں ہاتھ پر آگے جا کر تھانہ ہے، میں وہاں ہوتا ہوں۔ آئندہ کوئی ایسی پریشانی کی بات ہو تو تم وہاں آ سکتی ہو۔ شکریہ۔ وہ اندر چلی گئی اور پھر صفدر حسین نے اسے اس پریشانی سے تو نجات دلائی، لیکن خود اس وقت اطمینان سے ہوا جب اسے بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ اماں ابا بہت خوش تھے کہ ان کی پڑھی لکھی بیٹی کو اچھا پڑھا لکھا شوہر ملا تھا، اور وہ اپنی سہیلیوں سے کہتی تھی کہ وہ دیکھو، یہ ہے نا صحیح طریقہ، صفدر حسین نے مجھے پسند کیا، فوراً شادی کر لی۔ تم ان آوارہ لڑکوں کے چکر میں نہیں آنا جو کبھی نہر پر بلاتے ہیں اور کبھی گنے کے کھیت میں۔ اس کا سسرال کندیا میں تھا، وہ بیاہ کر سیدھا وہیں گئی تھی۔ جتنے دن صفدر حسین کی چھٹی تھی دونوں وہیں رہے۔ اس کے بعد جب صفدر حسین واپس ڈیوٹی پر آنے لگا تو گو کہ وہ اسے بھی ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن ساس سسر نے اسے آنے نہ دیا کہ نئی نویلی دلہن اکیلی کیسے رہے گی۔ صفدر تو سارا دن ڈیوٹی پر ہوگا۔ دوسرے دلہن کو آنے سے ان کے گھر میں رونق ہو گئی، حالانکہ پہلے سے دو بہویں موجود تھیں۔ بہرحال اسے روکنے کے 100 بہانے تھے، سو وہ رک گئی اور صفدر حسین اکیلا ہی واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے اس سے وعدہ کر گیا تھا کہ وہ جلد ہی آ کر اسے لے جائے گا، اور اپنے وعدے کے مطابق وہ 1 ہفتے بعد اسے لینے پہنچ گیا تھا۔ لیکن اس کی ماں کو چھوٹی دلہن کچھ زیادہ بھا گئی تھی، اور یہ تو وہی جانتی تھی کہ اسے میاں کے ساتھ کیوں نہیں لے جانے دیا جا رہا تھا۔ بڑی بہوؤں نے اس کے آتے ہی ساس سسر دیور اور چھوٹی نندوں کے کام ان کے سر ڈال دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر اتنے عرصے سے ہم تو کر رہی ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں سے جی چرانے والی نہیں تھی۔ اس لیے جب صفدر حسین اپنی اماں سے اسے ساتھ لے جانے پر تکرار کر رہا تھا تو اس نے خود منع کر دی۔ مجھے یہیں رہنے دو صفدر، اماں کے ساتھ رہ کر تو میں گھرداری سیکھوں گی، مجھے تو آٹے دال کا بھاؤ بھی معلوم نہیں ہے، جب سر پر پڑتی ہے تو سب معلوم ہو جاتا ہے۔ صفدر کا کہنا بھی ٹھیک تھا، لیکن وہ اسے سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر صفدر خود ہی ہر ویک اینڈ پر آنے لگا تھا، اور بس اس کے آنے پر ہی ساس سسر اسے بیٹی بیٹی کہہ لیتے تھے، ورنہ اس کی حیثیت گھر میں کام کرنے والی سے بھی بدتر تھی۔ اور وہ کیونکہ گاؤں کے حساب سے اچھی پڑھی لکھی سمجھی جاتی تھی، اس لیے اسے شوق تھا کہ کام بھی پڑھے لکھو جیسے کرے۔ جب بھی میاں کے سامنے وہ حرف شکایت زباں پر یہی لا دیتے، بلکہ یوں پوز کرتی جیسے یہاں وہ بہت خوش ہے۔ وہ تو ایک روز صفدر حسین اچانک کسی کام سے آ گیا تھا۔ اس وقت وہ آنگن میں بیٹھی پلے تھوپ رہی تھی، اس پر ساس کو کوسنے اور گالیاں جاری تھی۔ صفدر حسین نے کچھ دیر دیوڑی میں رکھ کر یہ تماشا دیکھا اور انتظار بھی کیا کہ جواب میں وہ بھی کچھ بولے گی، لیکن اس کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ تب وہ آگے بڑھا اور اسی وقت اسے ساتھ لے کر اس گھر سے نکل آیا تھا۔ پھر کچھ دن وہ اپنے اماں ابا کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے بعد صفدر حسین کا ٹرانسفر میاں والی کے قریب ایک قصبے میں ہو گیا تھا، تو صحیح معنوں میں اس کی نئی زندگی کا آغاز وہاں سے ہوا تھا۔ ان دنوں وہ بے حد خوش تھی، وہ کہ صفدر حسین قدرے تیز مزاج کا تھا، لیکن اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور جہاں بہت پیار ہو وہاں چھوٹی چھوٹی خامیاں اپنے آپ کو نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صفدر کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہونے دے۔ اس سے خصوصاً عورتوں کا دروازے میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی جھانکنے سے سخت چڑھی تھی، اس لیے وہ سارا وقت گھر میں بند رہتی۔ اگر کسی کے ہاں سے میلاد یا کسی دوسری تقریب کا بلاوا ہوتا تو صفدر سے پوچھ کر جاتی، اور اسی طرح وہ منع نہیں کرتا تھا۔ پھر ہفتہ 10 دن میں ایک آدھ بار اپنے ساتھ کہیں گھمانے لے جاتا۔ وہاں تفریح کے لیے بس وہی جگہ تھی، ایک کمپنی باغ، دوسرا سینما، تیسری تفریح اسے گھر بیٹھے میسر آ جاتی تھی، اور وہ تھی اس کی پڑوسن، جس نے سارے قصبے والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ عجیب باولی عورت تھی۔ اس کے دروازے سے گزرتے ہوئے اگر کسی کو چھینک بھی آ جاتی تو وہ باہر نکل کر اس کا گریبان پکڑ لیتی۔ پھر جو اس کی ماں بہن ایک کرتی تو وہ گھر کے اندر پانی پانی ہو جاتی۔ اس روز صبح ہی صبح کسی کی شامت آئی تھی۔ وہ صفدر کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولی، توبہ کیسی ننگی عورت ہے، ذرا شرم حیا نہیں ہے اس میں، گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کا بھی خیال نہیں کرتی۔ صفدر نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دی، اور اس کے برعکس اس عورت کی گالیوں پر محظوظ انداز میں ہنس رہا تھا۔ تم ہنس رہے ہو؟ وہ افسوس سے بولی۔ پھر کیا کروں، کوئی انتظام کرو اس کا۔
سارے محلے کو پریشان کیا ہوا۔ اس روز سامنے والی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا میاں حوالدار ہے، اس سے کہو حوالدار کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا۔ صفدر نے کہا تو ویسے یاد دلاتے ہوئے بولی، کیوں؟ وہ اتنے سارے لڑکوں کو تم نے ٹھیک کر دیا تھا؟ وہ لڑکے تھے اور یہ عورت، وہ بھی مرد مار قسم کی اولاد۔ ایسی عورتوں کے پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہر شریف آدمی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں جوان بیٹی ہے جس کا نہ باپ نہ کوئی بھائی، اور یہ عورت اگر ڈر کر منہ چھپا کر بیٹھ جاتی تو لوگ اس کا جینا حرام کر دیتے۔ سارے آوارہ چرسی اس کے گھر کے سامنے نظر آتے۔ اس وقت بتاؤ کون اس کی مدد کو آتا؟ الٹا سب اسے ہی الزام دیتے۔ اپنے آوارہ چرسی لڑکوں کو کوئی نہیں سمجھاتا، اس کے برعکس اسے اور اس کی بیٹی کو آوارہ اور بد چلن کہہ کر سب انہیں یہاں سے نکالنے کی بات کرتے۔ صفدر حسین ناشتہ کرتے ہوئے تلخ حقائق قدرے سرسری انداز میں بیان کر رہا تھا، جبکہ وہ پوری توجہ سے سننے اور سمجھنے کے ساتھ اس عورت سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ جبھی اس کے بعد دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اس نے بھی اپنی پڑوسن کو برائی نہیں کی، بلکہ اندر ہی اندر وہ اس کی جیداری کو سراہتی رہی۔ ٹھیک تو ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے، وہ اسی طرح جی سکتی ہے۔ یوں ہی کتنا بہت سارا وقت گزر گیا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے سونے آنگن میں جہاں کاکے کی آمد سے ہلچل مچی تھی، وہاں اسے ایک خوبصورت مصروفیت ہاتھ آ گئی تھی۔ کاکے کا سن کر اس کے سسرال کے سب لوگ آئے، کافی دن اس کے پاس رہے، تو یہاں بھی اس نے اسی طرح سب کی خدمت کی، اپنی طرف سے کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ پھر جاتے سمے اس کی ساس نے بہت چاہ کے اسے اور کاکے کو اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن صفدر نے نہیں جانے دیا۔ اس کی مجبوری تھی، وہ چلی جاتی تو اسے کھانے وغیرہ کی تکلیف ہوتی۔ یہی بات اس نے اپنی اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی اپنی سوچ تھی۔ زن مرید ہے تو، بیوی نے تجھے پہلے سے پٹی پڑھا رکھی ہے، یہ اوپر سے جتنی سیدھی نظر آتی ہے اندر سے اتنی ہی چالاک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی ایسی باتیں سن کر ہی اس نے صفدر سے کہا تھا کہ اسے کچھ دنوں کے لیے جانے دیں، لیکن وہ نہیں مانا، اور ظاہر ہے وہ کیا کر سکتی تھی۔ ساس کی بری بھلی سن کر خاموش ہوئی۔ البتہ ان کے جانے کے بعد صفدر سے بولی تھی، تم نے ناحق اماں کو ناراض کر دیا۔ کوئی ناراض نہیں کیا، انہیں خود سمجھنا چاہیے، تمہیں ساتھ لے جا کر تمہارا اچار ڈالنا ہے انہوں نے۔ وہ پوتے کی خوشی میں اپنے گھر کرنا چاہتی تھی، بس رہنے دو، یہ پہلا پوتا نہیں ہے ان کا، اس سے پہلے بھی پوتے کھلا چکی ہیں اور کھلا رہی ہیں، اور تم کیوں ان کی طرفداری کر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ انہوں نے کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ اوفو، میں نے تو یوں ہی ایک بات کی اور تم پیچھے ہی پڑ گئے ہو۔ اس نے اکتا کر بات ختم کر دی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس کے ابا آگے وہ خاص طور پر اس سے لینے آئے تھے، کیونکہ وہ اماں بہت بیمار تھیں اور اسے یاد کرتی تھیں۔ اس نے سنا تو پریشان ہوگی۔ یہ خیال بھی تھا کہ پتہ نہیں صفدر حسین اسے ابالے ساتھ جانے دے گا، ابا کے ساتھ جانے دے گا یا نہیں۔ اپنی اماں کے ساتھ تو نہیں جانے دیا تھا، لیکن اماں کی بیماری کا سن کر اس نے منع نہیں کیا، بلکہ خود بھی چھٹی لے کر ساتھ چل پڑا۔ اور آگے اماں جیسے اس کے انتظار میں تھی، اسے اور کاکے کو جی بھر کر پیار نہیں کر سکیں اور ابدی نیند سو گئیں۔ تو وہ جو گھر سے صفدر سے کہہ کر چلی تھی کہ جب تک اماں ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ وہیں رہیں گی، تیسرے دن ہی واپس اپنے گھر آ گئی تھی، کیونکہ ابا کو تو اگلے دن سے ہی کام پر جانے لگے تھے۔ پھر وہ اکیلے گھر میں کیا کرتی؟ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ اس نے اپنے گھر میں ہر طرح کا اطمینان تھا، بس ایک ابا کی فکر لگی رہتی تھی کہ اس عمر میں وہ اکیلے ہو گئے تھے۔ پھر ان کے کھانے پکانے کی فکر۔ کئی بار خیال آیا کہ صفدر سے کہہ کر ابا کو اپنے پاس بلا لے، اکیلی بوڑھی جان کو کوئی اتنا بوجھ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ ان دنوں وہ اس پریشانی اور شش و پنج میں تھی جب صفدر نے اسے ابا کی شادی کی خبر سنائی، ساتھ وہ مذاق بھی اڑا رہا تھا، اپنے تئیں سے ہرٹ کر رہا تھا کہ اس عمر میں اس کے باپ نے شادی کر لی، لیکن وہ بڑے اطمینان سے بولی تھی، چلو اچھا ہے، اس عمر میں انہیں ساتھی کی زیادہ ضرورت ہے۔ اور ابا کی طرف سے اطمینان ہونے کے ساتھ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ اب اس کا میکے سے تعلق ٹوٹ گیا، اور اس کے لیے اب سب کچھ صفدر حسین اور یہ گھر ہے۔ یوں وہ پہلے سے زیادہ صفدر کا خیال رکھنے لگی تھی۔ حقیقتاً یہ اس کی چھوٹی سی جنت تھی، جہاں محبتوں کے ساتھ کاکے کی معصوم شرارتیں ہمہ وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹیں سجائے رکھتی، اور روزانہ رات میں جب کاکا سو جاتا تو صفدر کے ساتھ اس کے مستقبل کے سپنے سجاتی۔ ہم اسے بہت پڑھائیں گے، یہاں تو بس ایک ہی اسکول ہے، پرائمری تک، اس کے بعد ہم اسے شہر بھیج دیں گے، بلکہ ایسا کرنا صفدر، تم اپنا ٹرانسفر کسی شہر میں کروا لینا۔ ہاں، یہی کرنا پڑے گا۔ صفدر اس سے پوری طرح متفق ہوتا۔ ابھی تو بہت وقت ہے، 5 جماعتیں تو کاکا یہاں پڑھ سکتا ہے، کوئی صفدر تو نہیں کہ ہم اسے 5 جماعتیں یہیں پڑھائیں۔ ضروری ہی صحیح کہ کسی اچھے اسکول میں پڑھے گا تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اس نے کہا تو صفدر سوچتے ہوئے بولا تھا، یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خیر ابھی تو یہ 1 سال کا ہے، اگلے 1-2 سالوں میں ہم شہر چلیں گے۔ اور یوں ہی مستقبل کے سپنے دیکھتے 1 سال گزر گیا، یعنی کاکا 2 سال کا ہو گیا تھا۔ تب صفدر حسین اپنے ٹرانسفر کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔
اس کے لیے اسے اپنے افسران کے بہت آگے پیچھے پھرنا پڑ رہا تھا اور ایک معمولی حوالدار کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ ایک دن وہ اپنی درخواست دیتا تو اگلے دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوتی تھی۔ گویا اپنا آپ منوانے کے لیے اسے کوئی کارنامہ انجام دینے کی ضرورت تھی جس سے خوش ہو کر اس کی پروموشن کے ساتھ درخواست پر عمل درآمد ہوتا۔ پھر قسمت سے ایک موقع ہاتھ آ گیا جب وہ اپنا آپ منوا سکتا تھا، اور اس وقت اس پر صرف یہی دھن سوار تھی جب بھی وہ اکیلا ہی ڈاکوں سے لڑ گیا تھا۔ 4 میں سے 3 کو مار ڈالا اور جو بچ گیا اس کی گولی سے خود کو نہیں بچا سکا، اور اس کی تو سچ مچ دنیا اندھیر ہو گئی۔ صفدر حسین کی آخری خواہش پر اسے اس کے آبائی گاؤں لے جایا گیا تو بس اس کی تدفین تک ہی اس کے سسرال والوں نے اس کی بیوہ اور بچے کا وجود برداشت کیا تھا۔ وہ بھی شاید اس کے لیے اس کے ساتھ پولیس کی 2 گاڑیاں تھیں، ورنہ اس منحوس کو دہلیز پر بھی کوئی نہ چڑھنے دیتا۔ اس کے بعد وہ التجائیں کرتی رہ گئی کہ ساری زندگی ان سب کی غلامی کرے گی، اسے اور اس کے بچے کو سر چھپانے کو تھوڑی سی جگہ دے دو، لیکن وہاں دل میں جگہ نہیں تھی۔ گھر میں کہاں سے نکلتی؟ وہ نامراد واپس لوٹی تو ابا اپنی بیوی کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ یہی سمجھی کہ اسے لینے آئے ہیں۔ دل کو تھوڑی ڈھارس بن دی، لیکن ابا نے جھوٹے منہ بھی اسے ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھے، تعزیت کی اور بیوی کو لے کر چلے گئے۔ یہ تک نہیں پوچھا کہ وہ اکیلی کیسی رہے گی، اور ایسے وقت میں اسی پڑوسن نے اسے سہارا دیا تھا جس کی بد زبانی بدکلامی سے سب پناہ مانگتے تھے، اور وہ خود لاکھ دل میں اس کی جی داری کو سراہتی پھر بھی اس سے میل جول رکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہی عورت کہہ رہی تھی، فکر نہ کر پتر، میں ہوں نا۔ اور پھر جیسے وہ اپنے گھر کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے دیتی تھی، اسی طرح اس کے گھر بھی کھرکوالی بن گئی۔ لیکن اس کا مسئلہ صرف یہی نہیں تھا، بلکہ اس کے سامنے تو مسائل کا انبار تھا۔ پیٹ کا مسئلہ سب سے بڑا تھا، پھر گھر میں اپنا نہیں تھا۔ مہینے بھر بعد ہی کرایہ نہ ملنے پر مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا تھا۔ وہ جائے تو کہاں جائے؟ اکیلی جان ہوتی تو کسی ندی میں ڈوب رہتی، کاکے کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور سچ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی وہ جب ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی، تب حکومت کی طرف سے صفدر حسین کی بہادری کے احترام میں تمغے کے ساتھ اس کی بیوی کو 2 وگ زمین الاٹ کی گئی، اور وہ فوری طور پر تو اس زمین سے کچھ حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے خاصی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اس نے 2 کنال زمین فروخت کر کے اس سے حاصل ہونے والی رقم سے سب سے پہلے تو جس مکان میں مقیم تھی اسے خرید کر رہائش کے مسئلے سے آزاد ہو گئی۔ باقی حساب سے سال بھر کا خرچ رکھ کر اس نے سوچا زمین ٹھیکے پر دے دے، لیکن کوئی بھی ٹھیکیدار اس کی زمین پر کاشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کے برعکس ہر دوسرے دن زمیندار کے آدمی اس سے باقی زمین بھی بیچنے کی بات کرنے آتے تھے، جس سے وہ سمجھ گئی کہ اپنے لوگوں نے ٹھیکیداروں کو اس کی زمین پر کام کرنے سے منع کیا ہے، تاکہ مایوس ہو کر وہ زمین بیچنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور کئی بار وہ مایوس ہوئی بھی، لیکن پھر سوچتی تھی کہ اس طرح تو وہ پھر خالی ہاتھ رہ جائے گی، پیسہ کب تک چلے گا جب کاکے کو بڑا ہونے میں ابھی بہت سال ہے۔ جب اپنی پڑوسن کے سامنے اس نے یہ مسئلہ رکھا تو اس کی پیٹھ تھپک کر بولی تھی، ماشاءاللہ جوان جہاں ہے تو جا خود کر جا کے اپنی زمین آباد کر، کسی کی محتاجی اچھی نہیں ہوتی۔ ارے اپنی دال روٹی جوگا تو کرے گی، باقی جب کاکا بڑا ہوگا تو سنبھال لے گا۔ ہاں یہ میرے کاکے کی امانت ہے، میں اسے بیچوں گی نہیں۔ اس نے عزم سے سوچا تھا، اور ساری بات عزم و ہمت کی تھی۔ اس کے بعد مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئیں۔ حقیقتاً اب وہ کسی مشکل سے نہیں گھبراتی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی تو کتنی دیر تک وہ دم سادے پڑا رہا۔ اس ویرانے میں اور بھی اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دروازے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے برآمدے میں کوئی چل رہا ہے، اور ابھی وہ قیاس نہیں کر پایا تھا کہ اس کے بند دروازے کو یوں دھکا لگایا جسے ادھر کھولنے کی کوشش کی گئی ہو۔ جب وہ دروازہ نہیں کھولا تو ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں ہلکی سی آواز آئی، وہ سمجھ نہیں سکا، لیکن اطمینان ہو گیا کہ کوئی انسان ہی ہے۔ جب ہی چارپائی سے اتر کر دروازے کے قریب آ کر بولا ہے، میں کون؟ شاداں۔ ہائے! وہ بے حد حیران ہوا اور فوراً کنڈی گرا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہ دونوں بازوؤں میں ایک گٹھری دبائے آرام سے کھڑی تھی۔ تم؟ وہ اس کے پیچھے نظر دڑا کر پوچھنے لگا، کس کے ساتھ آئی ہو؟ کسی دے نال کیوں آواں گی ماسٹر جی؟ وہ اٹھلا کر بولی تو وہ سچ مچ چکرا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ اتنی رات کو تمہیں ایسی کیا ضرورت آن پڑی جو اکیلی گھر سے نکل آئی ہو؟ کسی کو ساتھ لے لیتی۔ ہائے ماسٹر جی تسی تے۔ وہ ایک دم گٹھری پھینک کر اس کے گلے میں بازو ڈالنا چاہتی تھی کہ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور کرخت لہجے میں بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ انا بھی نہیں سمجھ دے، کہہ کر رونے لگی تو وہ بجائے اسے چپ کرانے کے کمرے سے باہر نکل آیا اور کھلی فضا میں گہرے سانس کھینچنے لگا۔ حقیقتاً وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، یعنی اس کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ ہونے کے باوجود یہ لڑکی اتنی جرت کر گئی تھی۔ صبح جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو اس خیال کے ساتھ ہی پورا پسینے میں نہا گیا تھا۔ قدرے تو عقب سے اس کی آواز سنائی دی، ناراض کیوں ہوندے ہو ماسٹر جی؟ یہ دیکھو میں سارا زیور بھی لے کے آئی ہاں۔
اس نے سناٹے میں گھر کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی گٹھری کھول رہی تھی، ساتھ ساتھ کچھ بولتی جا رہی تھی۔ وہ سن نہیں رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا۔ گٹھری کھلتے ہی زیورات نیچے پھسل گئے اور اس کے ہاتھوں میں گوٹا کنائی لگے کپڑے تھے۔ مینوں بڑا شوق ہے کپڑے پا کے تے میں شاداں تے جھلمناتا دوپٹہ اپنے گال کے ساتھ لگایا تو بالکل غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اٹھا کر اس کے دوسرے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ ہائے ظالمہ! وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تو پہلے اس نے اپنے حواسوں پر قابو پایا، پھر نیچے گھٹنے ٹکا ہوا بولا، ایسے مت بیٹھو، چلو یہ ساری چیزیں سمیٹو اور جس طرح آئی ہو اسی طرح واپس جاؤ۔ میں نے نہیں جانا، وہ چیزیں سمیٹتی ہوئی منمنائی۔ نہیں جاؤ گی تو میں تمہارے باپ کو یہیں بلا لوں گا، چلو اٹھو، اس نے روب سے کہا تو وہ جلدی سے گٹھری باندھ کر کھڑی ہو گئی اور رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت نرم پڑ کر وہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جب ہی لہجے میں شدید سختی سمو کر بولا، جاؤ اور خبردار آئندہ ادھر کا رخ کیا۔ کیوں جاواں؟ مینوں ڈر لگتا ہے۔ کیسے جاواں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ دور تک پھیلے میدان کو دیکھتے ہوئے بولی، آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اس کے چپتے ہوئے طنز کے باوجود وہ صاف گوئی سے بولی، نہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں جی، جدوں میں آ رہی سی تے اتنی کالی رات نہیں سی، ہن تے بڑی ہنیر ہے۔ جب میں آ رہی تھی تو اتنی کالی رات نہیں تھی، اب تو بڑا اندھیرا ہے۔ اس کے لہجے کی عارضی پر اس نے چونک کر دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا کر بولا، چلو میں چھوڑ آتا ہوں، اور واپسی کا تمام راستہ وہ خاموش رہی، وہی بولتا رہا، تم نے بہت غلط قدم اٹھایا تھا۔ میری جگہ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو تمہارے لیے واپسی کے سارے راستے بند کر دیتا اور خود بھی تمہیں چھوڑ جاتا۔ بتاؤ اس وقت تم کیا کرتی؟ تمہارے باپ غریب ہیں، تمہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ بہت چپکے آنسو پوچھ رہی تھی۔ جب گلی کے موڑ پر وہ رک گیا تو آہستہ سے بولی، راستے میں چھوڑو گے ماسٹر تو میں پھر بھٹک جاؤں گی۔ وہ جز بجز سا ہو کر آگے چل پڑا۔ حوالدارنی کے گھر کے سامنے اس کا گھر تھا اور پہلے اس نے دھیان نہیں دیا۔ جب شاداں گھر کے اندر چلی گئی تب واپسی پلٹتے ہوئے اس کی نظر سامنے پورے کھلے دروازے سے اندر آنگن کے بیچوں بیچ بیٹھی حوالدارنی پر پڑی تو ایک لہجے کو اپنی جگہ سن ہو گیا، کیونکہ وہ اسی طرف کو دیکھ رہی تھی۔ بہت کوشش سے بھی وہ اس سے نظریں چرا کر نہیں جا سکا۔ اس کے برعکس اس کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کرنے کے غرض سے بولا، وہ شاداں پاگل ہے، نادان ہے۔ اس نے بڑے نادان تو تم ہو ماسٹر۔ بہت مدم سے مسکراہٹ کے ساتھ وہ فوراً بول پڑی، ارے اتنا اچھا موقع گوا دیا، لڑکی خود چل کر گئی، تمہارے پاس بھگا لے جاتے۔ میں ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی محسوس کی جانے والی معنی خیز مسکراہٹ سے سلگ کر بولا، پھر بدلے میں تن سے پوچھنے لگا، ویسے کیا یہی دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہو کہ آیا میں شاداں کو چھوڑ جاتا ہوں یا نہیں؟ میں نے شاداں کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ درمیان میں بول پڑی، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ خود میرے پاس آئی تھی؟ تم اسے بلاتے تو پھر چھوڑنے نہ آتے ماسٹر۔ اور سنو، یہ دروازہ میں نے کسی کی جاسوسی کے لیے نہیں کھولا رکھا، میں اپنے کاکے کا انتظار کر رہی ہوں۔ کاکا ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں۔ وہ پہلی بار اتنی ٹوٹی ہوئی کمزور نظر آ رہی تھی کہ کچھ دیر تک اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا، پھر ڈرتے ڈرتے بولا، سنو میں اس سلسلے میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ تم حسب عادت مدد کے نام پر وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑنے لگی تھی۔ وہ فوراً بول پڑا، چلانا مت، میں جانتا ہوں تم بڑی جیدار ہو، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی بختاور، کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی آتا ہے جب انسان تنہا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے بتاؤ کاکا کہ اس کا چاچا کہاں لے گیا ہے؟ اس کے نرم دھیجے لہجے پر ہونٹ بھینچ کر منہ دوسری طرف مڑ گئی، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ چکا تھا۔ مجھ پر اعتماد کرو بختاور، میں تمہارے کاکے کو لے آؤں گا۔ بتاؤ تمہاری کس سے کیا دشمنی ہے؟ اس نے یوں نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو کہ کوئی دشمنی نہیں۔ پھر وہ کاکے کو اس طرح تم سے پوچھے بغیر کیوں لے گیا؟ اس نے سمجھ کر پوچھا تو وہ دکھ سے بولی، مجھے کمزور کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے۔ کیا بات؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ کس سے؟ کاکے کے چاچے سے۔ اس کی نظروں میں وہ لمبا چوڑا سراپا گھوم گیا اور وہ اس کے اس بات میں سر ہلانے پر پوچھنے لگا، تو تمہیں اس پر اعتراض کیوں ہے؟ اعتراض نہ کروں تو کہ شادی کر لوں اس سے؟ وہ تڑک کر بولی، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اپنے تئیں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے اور آگے لمبی زندگی پڑی ہے، اپنا نہیں تو کاکے کا سوچو۔ یہ بھی اچھا ہے کہ اس کے دادا دادی کو خیال ہے جو تمہیں دوبارہ اس گھر میں آباد کرنا چاہتے ہیں۔ بس کرو ماسٹر صاحب، جب جانتے نہیں ہیں تو کیا اتنا بول رہے ہو؟ وہ ٹوک کر نخوت سے بولی، میرا گھر آباد کریں وہ ہو نہ ہو، ایسے خدا ترس ہونے تو مجھے نکالتے کیوں، بے آسرا کیوں چھوڑتے؟ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے جب ہی تو۔ وہ اس کو گھورنے پر بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموشی چھا گئی، اور پھر اس خاموشی میں حوالدارنی کی سسکیاں گونجنے لگی۔ ارے روتی کیوں ہو؟ وہ اس کے رونے سے زیادہ اس بات سے پریشان ہوا کہ کہیں اس کی آواز آس پاس نہ سنی جائے۔ کیا کروں؟ پورے 8 دن ہو گئے ہیں کاکے کو گئے ہوئے، پتہ نہیں وہ نامراد اسے کہاں لے گیا ہے۔ وہ دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، کہاں لے گیا اسے؟ کیا مطلب؟ اپنے گھر گیا ہوگا؟ نہیں، وہاں تو میں اسی روز گئی تھی، ایک دن رہی بھی، لیکن وہ نہیں آیا، اور کاکے کی دادی صاف مکر گئی کہ اسے کچھ پتہ نہیں۔ پھر الٹا مجھے الزام دینے لگی کہ میں نے بچے کو کہیں ادھر ادھر کر دیا ہے۔ بس میرا کاکا مل جائے، پھر دیکھنا میں ان کا کیا حشر کرتی ہوں۔
ابھی تو مجبور ہوں، زیادہ کچھ بولوں گی تو وہ کاکے کو نقصان پہنچا دیں گے۔ وہ اپنی مجبوری پر بری طرح کٹ رہی تھی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس کھینچتے ہوئے بولی، تم کیوں خود کو تھکا رہے ہو، جاؤ۔ ہاں، اس نے بھی ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی، لیکن اس کے پاس سے اٹھا نہیں اور قدرے توقف سے پوچھنے لگا، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے ماں باپ بھائی بہن، صرف ابا ہیں وہاں کلو کورٹ میں، لیکن وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ گھٹنوں پر تھوڑی لگتے ہوئے بولی، تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے کاکے کے چاچا کا نام بتاؤ تو میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں۔ اس نے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی، اس کا نام فدا حسین ہے، کنڈیاں میں کسی سے بھی پوچھ لینا، حوالدار صفدر حسین کا بھائی فدا حسین۔ حوالدار صفدر حسین کا بھائی فدا حسین؟ وزیر بڑبڑایا اور اپنا لایا عمل سوچنے لگا تھا کہ ماں گلی میں شور کی آواز سے چونک کر حوالدارنی کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ زبان خاموشی جیسے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں، کیسا شور ہے؟ میں دیکھتا ہوں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور ابھی قدم بڑھایا تھا کہ کھلے دروازے سے کتنے آدمی ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے اندر آ گئے۔ سب سے آگے کاکے کا چاچا تھا، ہاتھ میں پکڑی لاٹھی ان کے دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باقی لوگوں سے بولا، دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ عورت ساس سسر کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گیا اور اس کے برعکس وہ پورا زور لگا کر چیخی، فدا حسین خبردار، جو مجھ پر کوئی بہتان لگایا تو۔ ارے میں کیا بہتان لگاؤں گا بی بی؟ اس کے چپتے ہوئے طنز کے باوجود وہ صاف گوئی سے بولی، نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں جی، جدو میں آ رہی سی تے فی کالی رات نہیں سی، ہون تے بڑا ہی اندھیر ہے۔ جب میں آ رہی تھی اتنی کالی رات نہیں تھی، اب تو بڑا اندھیرا ہے۔ اس کے لہجے میں عادت کی پہ اس نے خوف چونک کر دیکھا۔ ارے میں کیا بہتان لگاؤں گا، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تجھے اور اس کے کچھ لگتے کو۔ فدا حسین نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، دیکھ کیا رہے ہو بھائیو؟ پوچھو اس ماسٹر سے آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں وہ ساری توانائیاں صرف کر کے بھی اس قدر کہہ سکا تو وہ غصے سے اسے دھکا دے کر ان سب کے سامنے تن کر بولی، اس نے نہیں، مجھ سے پوچھو، میں بتاتی ہوں۔ تمہاری بہو بیٹیاں جو آدھی رات کو گھر سے نکل کر جاتی ہیں، انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ جا کر پہلے اپنے گھروں کی خبر لو۔ جھوٹی ہے، مکار ہے یہ، اپنی بے حیائی چھپانے کے لیے دوسروں پر الزام رکھتی ہے۔ میں الزام رکھتی ہوں؟ بتاؤ ماسٹر، انہیں کس کو گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ اس نے پوچھا تو وہ سچ مچ پریشان ہو گیا۔ اپنی عزت تو خاک میں مل ہی رہی تھی، دوسرے کی عزت کو گھسیٹنا کس طرح مناسب نہیں لگا۔ جب بھی ہونٹ بھینچ گیا، بتا ماسٹر، کون تھی تیرے ساتھ؟ وہ جیسے پاگل ہو کر اس کا بازو جھوڑنے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم اس کے ہونٹوں کی ذرا سی جنبش نے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا اور ایک دم سناٹے میں آ کر اسے دیکھے گی۔ اب کیا کہتی ہے بختاور؟ ماسٹر نے تو سچ بول دیا، فدا حسین اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس کے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازو پر کمزور ہو رہی تھی۔ پھر وہ اپنا مضبوط ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھتا ہوا فدا حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ کچھ نہیں کہے گی فدا حسین، تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو۔ تم سے تو نہیں، میں پوچھوں گا یہی کہ آدھی رات کو تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا انتظار۔ وہ سکون سے بولا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم کاکے کو لے کر آنے والے ہو، اس لیے میں یہاں چلا آیا، اور دیکھ لو تمہارے انتظار میں ہم نے دروازہ کھلا رکھا چھوڑا تھا، صرف تمہارے لیے فدا حسین۔ جبکہ یہ لوگ جنہیں تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، یہ میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے کبھی میرے اس گھر میں رہنے پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ پورا 1 سال رہا ہوں میں یہاں، پوچھ لو ان سے۔ کیوں لالا جی؟ جی ماسٹر جی۔ لالا جی نے فوراً تائید کی تو وہ افسوس سے بولا، پھر آپ اس کی باتوں میں کیوں آگے؟ معاف کرنا ماسٹر جی۔ اس نے سب کے جھکے ہوئے سروں سے نظریں ہٹا کر بختاور کو دیکھا، وہ ابھی تک گمسم کھڑی تھی۔ بہت دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپک کر وہ فدا حسین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب بتاؤ فدا حسین، کاکا کہاں ہے؟ تم کون ہو اس کے؟ میں کبھی نہیں بتاؤں گا، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے پاس رہے گا۔ اگر بختاور کو اس سے پیار ہے تو میرے ساتھ چلے۔ فدا حسین نے جب دیکھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا بلکہ الٹا اب لوگ اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں تو بکلاہٹ میں جانے کیا کیا بکتا باہر نکل گیا۔ کی گل ہے ماسٹر جی؟ سانو دسو، لالا جی نے کہا تو وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، اب آپ لوگ جائیں، ضرورت پڑی تو بلا لوں گا۔ اے بی بی نو کی ہویا ہے؟ ماما جی نے جاتے جاتے رک کر حوالدارنی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہو جائے گی ابھی، اس نے کہا اور حوالدارنی کو دونوں کندھوں سے تھام کر چارپائی پر بٹھایا۔ پھر سب کے جانے کے بعد اس کے لیے پانی لے کر آیا اور گلاس اس کی نظروں کے سامنے کرتے ہوئے بولا، لو پانی پی لو تم۔ اس کے ہونٹ ذرا سے نیم و ہوا ہو کر بند ہوئے تو وہ سننے کے لیے اس کے قریب ہو کر بولا، ہاں کہو کیا بات ہے؟ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو، اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو گلاس میں سے پانی لے کر اس کے منہ پر چھینٹا مارا، جس سے اس نے ہچکی کے انداز میں اندر سانس کھینچی۔ پھر کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں اسے دیکھنے لگی تو فوراً گلاس اسے تھما کر پیچھے ہٹ گیا، لیکن بے سود، کیونکہ اس نے گلاس تھماتے ہی اسے کھینچ مارا تھا۔ اس کے بعد یقیناً 10 گھر ادھر 10 گھر ادھر اس کی آواز سنی گئی، اوے بزدلا، میں تھی تیرے ساتھ یا وہ تیری ماں جس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے تجھے؟ وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اس کے ہونٹوں کی حرکت دیکھتا رہا۔ پورے 10 منٹ اس کے بعد اس کے ہونٹ پھیل کر وہیں ساکت ہو گئے۔ تب کچھ حیران ہو کر اس نے کانوں میں انگلیاں نکالی تو پتہ چلا وہ رو رہی ہے۔ اف، عجیب پاگل لڑکی ہو، خود ہی چیختی چلاتی ہو اور پھر روتی بھی ہو۔ وہ جھنجھلایا، پھر ایک دم آگے بڑھ کر تیز لہجے میں بولا، بس فوراً چپ ہو جاؤ اور خبردار جو ایک لفظ بھی کہا
تمہارے عورت ہونے کا بہت لحاظ کر لیا میں نے، تم چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو وہ غصے سے کانپتے ہوئے کھڑی ہوئی اور کسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اس نے خود ہی بیلچہ اٹھا کے اسے تھما دیا۔ لو مارو مجھے، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ پھنکاری، جان دینے کو تو کھڑا ہوں میں۔ اس نے آرام سے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور نظریں اس پر جما دی تو وہ قدرے سٹ پٹا کر بیلچہ زمین پر مارتے ہوئے بولی، چلے جاؤ ماسٹر، میں بہت بری عورت ہوں، سچ مجھ جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ مبسم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر چھپا کر بولا، میں نہیں جاؤں گا، تم اٹھاؤ بیلچہ۔ اور وہ بیلچہ پھینک کر وہیں زمین پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی تو وہ کچھ دیر اسی طرح کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب پنجیوں کے بل بیٹھے ہوئے بولا، سنو، تم بری عورت نہیں ہو، برا یہ معاشرہ ہے جو تم جیسی اکیلی عورت کو تحفظ نہیں دے سکتا۔ اٹھو، اس طرح مت بیٹھو جیسے کوئی تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ جائے۔ نہیں بختاور، تم ہار نہیں سکتی، تمہیں جیتنا ہے، بہت جیتدار ہو تم، چاہو تو دنیا فتح کر سکتی ہو، ویسے آدھی دنیا تو فتح کر چکی ہو۔ وہ دھیرے سے گھٹنوں سے سر نکال کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شجاعت علی کا دل۔ اس کی آنکھیں جانے تحقیر سے سمٹی تھیں یا غصے سے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اسے آسمان پر نمودار ہوتی ہلکی سی سفیدی دیکھ کر کہنے لگا، دیکھو صبح ہو رہی ہے، میں کاکے کو لینے جا رہا ہوں، انشاءاللہ شام سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ کیا میں امید رکھوں گا تمہارے کاکے کے ساتھ ساتھ میرا بھی انتظار کرو گی؟ اس نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی نظریں چرانے پر بولا، اچھا چلتا ہوں، دروازہ بند کر لو اور اطمینان سے سو جاؤ، میں کاکے کو لے کر ہی آؤں گا۔ وہ تیز قدموں سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک اس کے ذہن میں کاکی کی بازیابی کے لیے کوئی لائے عمل نہیں تھا اور اب اس سے دعوے سے کہہ تو آیا تھا لیکن فوری طور پر سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سیدھے کندیاں جانا بیکار تھا کیونکہ وہ بتا چکی تھی کہ کاکا وہاں نہیں ہے۔ ہوٹل پر بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل مختلف طریقہ کار سوچتا اور الجھتا رہا کیونکہ وہ کوئی جذباتی نوجوان نہیں تھا جو کسی فلمی ہیرو کی طرح دھاڑتا ہوا ویلن کے سر پر پہنچ جاتا تاکہ اکیلا 10 آدمیوں کو لڑ کر بچے کو لے آتا۔ اس کے برعکس وہ تمام پہلوؤں پر غور کر رہا تھا۔ کی گل ہے ماسٹر جی، پریشان لگ دے ہو؟ پٹواری نے اسے مسلسل سوچوں میں گم دیکھ کر ٹوکا تو وہ چونک کر بولا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، رات حوالدار نے گھر کی جھگڑا سی، وہ اس کے بچے کا جھگڑا تھا، اس نے گول مل جواب دیا۔ پھر بھی وہاں بیٹھے سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بچے کا کی جھگڑا ہے؟ پتہ نہیں، اس کا چاچا اسے لے گیا ہے، اس کی ماں سے پوچھے بغیر 10 دن ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے مختصراً بتایا کہ کس طرح کاکے کا چاچا اسکول آ کر دھوکے سے اسے لے گیا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، میری غلطی ہے، مجھے کاکے کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یوں بھی اسکول اگر بچے ہماری ذمہ داری ہو جاتے ہیں، اور اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں۔ اس کی ماں کو تسلی تو دے آیا ہوں گا لیکن تسی پہلے بھی دسیا سی ماسٹر جی کہ وہ حوالدار نہیں ہے، آپ نے پہلے بھی میں ہی بتایا تھا کہ وہ حوالدارنی بھی نہیں، کوڑی کملی ہے۔ سانو دسو ماسٹر جی کون لے کے گیا ہے ساڈے بچے نو؟ ہمارے بچے کو ایک کے بعد ایک سب بولنے لگے، چلو ہنے لے کے آنے ہیں۔ نہیں اس طرح نہیں، اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کر دیا، پھر کہنے لگا، بچے کا معاملہ ہے، جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے، پھر تسی دسو کی کرنا ہے۔ گویا ہوش کی کمی کا اعتراف تھا، ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا، پہلے میں کاکے کے بارے معلوم کر لوں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا کیونکہ اچانک اسے ایک راستہ نظر آیا تھا اور وہ اسی وقت چل پڑا۔ ڈاک خانے سے آگے پولیس اسٹیشن تھا۔ اس وقت ڈیوٹی پر موجود حوالدار اس نے اپنا تعارف کرایا اور کاکے کی رپورٹ درج کرانے کی بجائے ساری صورتحال بتا کر اسے اپنے ساتھ کندیاں چلنے کو کہا کیونکہ اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی پس پیش کے بعد حوالدار نے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھری تو لیکن اگلے دن جس سے وہ اندر ہی اندر جد بجد ہو کر بولا، آج کیوں نہیں؟ آج ڈی ایس پی صاحب آنے والے ہیں، میرا ڈیوٹی پر موجود ہونا ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، میں کل پھر کسی وقت آؤں؟ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ماسٹر جی، میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گا، بڑی مہربانی۔ وہ اس سے مسافہ کر کے نکلا تو سیدھا اسکول آ گیا۔ کیونکہ ایک دن کی کوئی بات نہیں تھی لیکن حوالدارنی سے وہ شام کا کہہ کر آیا تھا، اس لیے خاصا بددل سا ہو رہا تھا۔ دن میں کئی بار اس نے چاہا کہ جا کر اسے بتا آئے کہ آج نہیں کل، لیکن اپنی ہی بات کے کاکے کو لے کر ہی آؤں گا اسے روکتی رہی، اور کل کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، جانے کتنے دن لگ جائیں، اسے جھوٹا کہہ کر بدگمان ہو سکتی تھی۔ ابھی تو آج کے ساتھ انتظار کے دیپ جلائے بیٹھی ہوگی کہ وہ دیپ بجھنے نہیں دے گا۔ رات میں سونے سے پہلے اس نے اماں کو تفصیلی خط لکھا جس میں حوالدارنی کے تمام حالات بتا کر اس کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا۔ اس کے بعد قدر اطمینان سے سوچا تھا، مجھے کیا پتا شاید تمہاری شادی وادی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، دراصل یہی جاننا چاہتا تھا کہ وہ فدا حسین سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بھڑک اٹھی، میری شادی ہو نہ ہو یہ تو بھول جائے فدا حسین کہ میں کبھی اس سے شادی کروں گی۔ میرے بچے کو بہکا کر سمجھاتا ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ نہیں، اس نے تمہارے بچے کو بہکایا نہیں ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ سچ مچ اس سے بہت پیار کرتا ہے، آخر اس کا خون ہے، اسے تمہارا بھی خیال ہے۔ نہیں ماسٹر تم نہیں جانتے، انہیں بچے سے پیار نہ میرا خیال، انہیں صرف میری زمین کا لالچ ہے۔ وہ دکھ سے بتانے لگی، جب تک مجھے زمین نہیں ملی تھی کسی نے پلٹ کر میری خبر تک نہیں لی تھی۔ اس وقت کیا کاکا ان کا خون نہیں تھا؟ زمین ملتے ہی سب کی محبتیں جاگ اٹھیں۔ ان سے کہو بے شک ساری زمین لے لیں، مجھے میرا کاکا دے دیں،
میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ارے روئے نا، تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اس کی آواز بھرانے پر اس نے فوراً ٹوکا، لیکن اس نے جیسے سنا ہی دی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا ماسٹر جی، زندگی میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آتا ہے جب انسان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اور پھر میں تو عورت ہوں، اکیلی عورت۔ اب تم اکیلی نہیں ہو بختاور، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا تو آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی، نہیں ماسٹر، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ تم شریف آدمی ہو اور میں بہت بری ہوں۔ تم بری نہیں ہو، برائی کو اپنی طرف آنے سے روکنے کے لیے تم نے جو لبادہ اوڑھ رہا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں 1 سال یہاں رہا ہوں اس گھر میں، اگر تم میں یہ برائی ہوتی تو میری شرافت کا دامن دوسرے ہی دن تار تار ہو چکا ہوتا۔ آج میں اپنی نظروں میں بھی سرخرو ہوں تو صرف تمہاری بدولت، ورنہ مرد کو بہکتے کیا دیر لگتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو انگلیوں پر سمیٹ کر بولا، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ دبا کر کھڑا ہوا تو کہنے لگا، بہرحال وہ وقت گزر گیا۔ تم نے جو لبادہ اوڑھا تھا اسے اتار پھینکو، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم کنوار عورتوں کی طرح چیخ چیخ کر نہیں بولو گی اور نہ ہی گالیاں دو گی، کیونکہ میں ساری زندگی کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے بھیگے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ نے جب دکھلائی تھی، تبھی کاکے نے دروازے میں آ کر پکارا، اماں۔ وہ بری طرح چونکی اور بھاگ کر کاکے کو بازو میں بھر کر پوچھنے لگی، تو کس کے ساتھ آیا ہے؟ ماسٹر جی کے ساتھ، کاکے نے بتایا تو وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا تھا پتہ نہیں کھانا وغیرہ پکایا ہے اس نے کہ نہیں، بچہ بیچارہ بھوکا تھا اس لیے میں اسے ہوٹل میں بٹھا آیا تھا۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کاکے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ شرارت سے مسکرایا، لیکن ادھر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ بیلچی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی، تیری تو میں۔ اس نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تو اس کا بیلچی کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا اور زبان بھی دانتوں میں دبا لی تھی۔ شاباش، وہ کانوں میں سے انگلیاں نکالتے ہوئے بولا، اب تم حوالدارنی نہیں ماسٹرنی ہو۔ کیا ہو؟ ماسٹرنی۔ بے آواز جنبش کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان کھیلنے لگی۔